ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر مجتبیٰ، مقتدی و پیشوا، امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے جو خطبہ جمعات میں اور عیدین میں اور حاجات کے وقت پڑھا جاتا ہے، اس کا ترجمہ، مفہوم، اس کی اہمیت آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عمومی طور پر دیکھنے کو یہ ملتا ہے، جب خطبہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے لوگ ادھر ادھر اپنی توجہ رکھتے ہیں، اور بعض ساتھی سمجھتے ہیں جب خطیب خطبہ ختم کرنے کے بعد بات شروع کرے تو بات اصل وہ بات ہے، جبکہ یہ خطبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ انتہائی قیمتی ہے، اور یہ خطبہ بعض لوگوں کے اسلام کا سبب بھی بنا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، ایک صحابی ضماد بن ثعلبہ ازدی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ دیوانگی اور مجنوں آدمیوں کا علاج کیا کرتے تھے دم کے ساتھ۔ ایک مرتبہ وہ مکہ میں آئے، ابھی مسلمان نہیں تھے، کافروں نے، مکہ کے نادان لوگوں نے اس سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ ہمارے مکہ کے اندر بھی ایک شخص نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ مکہ کے اندر بھی ہمارے پاس ایک شخص ہے جو مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ اے ظلمات، اگر تو اس سے ملاقات کر کے اس کو بھی دم کر کے اس کا علاج کر دے۔ تو یہ ظلمات کہنے لگا ہاں اگر میں اس سے ملاقات کروں ممکن ہے اللہ اس کو میرے ہاتھوں شفا دے دے اور میں اس پر دم کروں۔ یہ ظلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور آ کر کہنے لگے کہ میں مجنون آدمیوں کو دم کرتا ہوں، ممکن ہے اللہ آپ کو میرے ہاتھوں شفا دے دے، کیا آپ اجازت دیتے میں آپ کو دم کروں؟ کائنات کے امام نے ان کو اپنے پاس بیٹھا لیا۔ میرے آقا نے یہ خطبہ پڑھا اور یہ کلمات پڑھے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، اور اس کے اندر الفاظ ہیں من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ومن یہد اللہ فلا مضل لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے جو میرے نبی پر دم کرنے کے لیے آیا تھا، میرے نبی نے اس کو بٹھا کے یہ کلمات پڑھے، وہ حیران رہ گیا۔ مسلم میں آتا ہے وہ شخص کہنے لگا مجھ پر یہ دوبارہ کلمات پڑھے۔ میرے نبی نے دوبارہ یہ کلمات دہرا کے اس کو سنائے۔ اس نے پھر مطالبہ کیا، آقا نے تیسری مرتبہ اس کو یہ کلمات سنائے اور پھر اس نے اقرار کیا اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے واعظین کے کلمات سنے، آج تک میں نے ایسے کلمات نہیں سنے۔ گویا یہ کہ سمندر کی گہرائیوں میں جا کر اتنے بڑے کلمات ہیں۔ آقا اپنا ہاتھ آگے دیجیے گا، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے مسلمان ہونا چلا ہوں۔ جو چند لمحے پہلے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہوا میرے نبی پر دم کر کے دیوانگی کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا، کائنات کے امام نے یہ خطبہ کے کلمات پڑھے، اللہ نے ایسا اثر دکھایا کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو گئے، آقا کے ہاتھ پہ بیعت کر دیتا۔ یہ ایسے عظیم الشان کلمات ہیں۔ آج میں آپ احباب کے سامنے ان کلمات کا مختصراً انداز میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر بھائی کو کم از کم پتہ ہو خطیب کہہ کیا رہا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ، تمام تعریفیں بے شک صرف اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ پوری کائنات کا مالک، خالق، رازق وہ میرا اللہ ہے۔ جب وہ اللہ ہے تو تمام تعریفیں بھی اس اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آج دنیا کے اندر انسان کوئی حسین مناظر دیکھتا ہے تو کہتا ہے واہ کیا بات ہے، انسان اس کی تعریف کرتا ہے، حالانکہ یہ حسن و جمال بنانے والا وہ میرا اللہ ہے، تو تعریف اس اللہ کی بنتی ہے۔ انسان کسی کو قوی دیکھتا ہے، قوت والی چیز دیکھتا ہے، جسامت والی چیز دیکھتا ہے، انسان تعریف کرتا ہے، حالانکہ اس کو بنانے والا وہ میرا ایک اللہ ہے، تو تعریف اس اللہ کی بنتی ہے۔ انسان پھل کھاتا ہے، اس کے اندر ذائقے ہوتے ہیں، انسان اس کی تعریف کرتا ہے یہ پھل بڑا شاندار ہے، اس کا فلاں ذائقہ بڑا شاندار ہے، حالانکہ تعریف اس اللہ کی بنتی ہے جس رب نے ان پھلوں کو بنایا، جس نے پھولوں کے اندر خوشبو پیدا کی، جس نے ساری چیزوں کو بنایا، جو خالق، جو مالک، جو رازق وہ اللہ ہے، جس رب نے پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ گویا ساری تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے ہے کیونکہ وہی سب کا مالک ہے۔ ان الحمدللہ نحمدہ، اسی لیے ہم اس ایک اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ حمد کے حوالے سے چند خطبات پہلے میں نے آپ احباب کے سامنے تفصیلی خطبہ بیان کیا۔ حمد اللہ کی کرنی چاہیے، انسان کو لباس پہنتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے،
رات کو سوتے ہوئے پریشان اور مصیبت زدہ حال لوگوں کو دیکھتے ہوئے گویا ہر حال میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نحمدہ کہ اللہ ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں. آج میں خطبہ دینے والا بھی اللہ کی تعریف کرتا ہوں. اے اللہ تیرا شکر، تیری حمد، تیری ثنا. تو نے مجھے قوت گویائی دی، مجھے ہمت دی، مجھے طاقت دی، مجھے حوصلہ دیا، مجھے زبان دی. آج میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر چند کلمات کہنے کے قابل ہوا. مجھے اللہ نے توفیق دی، یہاں پر کھڑا کیا. نحمدہ اے اللہ میں آپ کی حمد بیان کرتا ہوں. وَنَسْتَعِينُهُ اے اللہ ہم آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اے اللہ میں بھی آپ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ میں ان بھائیوں سے چند کلمات کہہ سکوں آپ کی توفیق کے ساتھ، آپ کی مدد کے ساتھ. نستعینہ ہم اللہ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. استعانت دو طرح کی ہوتی ہے، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب. کچھ اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، ان کے اندر غیروں سے مدد مانگنا شرک ہے. اور کچھ معاملات انسانوں کے آپس میں ہوتے ہیں، وہاں پر ایک دوسرے سے مدد مانگنا جائز بھی ہے، بلکہ وہاں پر انسانی فریضہ بھی ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب الآخرہ. جو دنیا کے اندر اپنے بھائی کے ساتھ مدد تعاون کرتا ہوا، اس کے ساتھ ہیلپ کرتا ہوا، اس کی دنیا کی کوئی پریشانی دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن روز حشر اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. تو یہ دنیا کے اندر ایک دوسرے کی جو انسان کے اختیار میں ہے، اس کے بس میں ہے. زندہ آدمیوں سے انسان مدد طلب کر سکتا ہے، لیکن جن معاملات کے اندر انسان کو اختیار نہیں، وہاں پر انسان تو اللہ کے علاوہ غیروں سے مدد طلب نہیں کر سکتا. وگرنہ عام حالات میں انسان کو مدد مانگنے کی اپنے بھائیوں سے اجازت ہے. میرے رب نے اپنے نبی کی زبان سے یہ کلمات ہم تک پہنچا دیے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اس وقت تک اپنے اس بندے کی مدد کرتے ہیں جب تک کوئی انسان دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے. تو مدد ایک دوسرے کی کرنا جائز ہے، زندہ سے لینا جائز ہے، لیکن جو اسباب کے تحت ہو، جو دنیا کے اندر موجود انسان کر سکتا ہے، اس سے اتنی مدد طلب کر سکتا ہے. بقیہ کچھ ایسے ذرائع جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہ صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے. اور جو شخص اس سے بھی بچ جائے لوگوں سے مانگنے سے، وہ بہت اچھا ہے. میرے نبی نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت بھی کی ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اگر کوئی سوال کرنا ہے صرف اللہ سے کرو، مدد مانگنی ہے اس رب سے مانگو. حتیٰ کہ نمک مانگنا ہے رب سے مانگو، جوتے کا تسمہ مانگنا ہے رب سے مانگو. وَنَسْتَعِينُهُ اللہ ہم حمد بھی تیری بیان کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں. یہی کلمات ہم نماز کے اندر بھی کہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری ہی خالص ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو ہی ساری چیزوں کا اختیار رکھنے والا ہے. تو زندہ انسان سے دنیاوی معاملات میں جو انسان کے بس میں ہو وہ مانگ لینا جائز ہے، مدد کرنا جائز ہے. اگر کوئی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. دوسرے بھائی کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ روز حشر اس انسان کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. وَنَسْتَغْفِرُهُ اے اللہ اگر ہمیں تیری تعریف کرنے میں، تجھ سے مدد مانگنے میں کچھ کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اے اللہ ہم آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. کائنات کے امام الانبیاء ہونے کے باوجود ایک دن میں 100 سے زائد مرتبہ آپ معافی مانگا کرتے تھے. تو ہم انسان تو گناہگار خطا کار، ہمیں بھی اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. اور خطیب کے حساب سے اللہ تیری حمد کے ساتھ کھڑا ہوا، بات کرنے میں تیری مدد طلب کرتا ہوں.
اگر کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں۔ انسان کہتا ہے فلاں نے شرارت کر دی، فلاں نے شرارت کر دی، فلاں نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا۔ اس خطبہ کے اندر میرے نبی نے سکھایا کہ انسان کو اپنی شرارتوں سے بھی اللہ سے پناہ میں آنا چاہیے۔ اور شرور کا لفظ بولا جمع کا، شر نہیں، ایک نہیں، کئی ایک انسان کے اپنے بھی شر ہوتے ہیں۔ یا اللہ مجھے اپنے نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ یہ آنکھیں تو میری ہیں، کہیں یہ آوارہ نہ ہو جائیں، مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما۔ یہ زبان تو میری ہے، کہیں غلط جملے نہ بول جائے، مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما۔ یہ کام تو میرے ہیں، کہیں غلط استعمال نہ ہو جائے، مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما۔ یہ ہاتھ، یہ جسم، یہ دل، یہ قدم، یہ میرا جسہ، اے اللہ تو نے مجھے دیا ہے، تیری حمد ہے، تیری صلاح ہے، لیکن اللہ میں اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ کہیں میرا نفس گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ اے اللہ مجھے میرے نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اے اللہ میں اپنے برے اعمال کے نتیجے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ میری طرف سے کوئی گناہ ہو جائے، برائی ہو جائے، برے اعمال ہو جائے، جس کا نتیجہ میرے لیے جہنم ہو، اے اللہ میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے میرے برے اعمال کے نتیجے سے بچا لینا۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کیونکہ انسان، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ بات بتلا دی، قیامت کا دن ہوگا، انسان وہاں پر جائے گا اور انسان کے جسم کے اعضاء پر اللہ مہرے لگا دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کہ قیامت کے دن ہم انسان کے جسم کے اعضاء پر، اس کے منہوں پر ہم زبان پر تالے لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اس کے ہاتھ ہمارے ساتھ بول کر باتیں کریں گے۔ اللہ اس نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنی انگلیوں کا موبائل پہ، یہ واٹس ایپ پہ اور طرح طرح کے یہ سائٹوں پہ اس نے غلط استعمال کیا ہے۔ انسان کے ہاتھ، انسان کے قدم، انسان کے جسم کے اعضاء بول کر بتائیں گے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اللہ کہتے ہیں اس کے قدم اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ دنیا کے اندر جو گل کھلار کے آیا ہے، دنیا کے اندر جو بغاوت کر کے آیا ہے، دنیا کے اندر جو نافرمانی کر کے آیا ہے، جو اللہ کے حکم کی عدولی کر کے آیا ہے، قیامت والے دن انسان کی زبان کو بند کر کے مہر لگا کے اس کو بولنے کی قوت گویائی ختم کر کے انسان کے جسم کے اعضاء کو دی جائے گی۔ یہ جسم کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے میرے نبی نے یہ دعا کی وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اللہ میرے نفس کے شر سے اور اس برے اعمال کے نتیجے سے مجھے بچا لینا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اپنے حفاظت میں رکھنا۔ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو میرا اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ اور ہدایت کس سے ملتی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو یہ سمجھنا چاہتا ہے میرے رب نے کیا کہا، میرے نبی نے کیا کہا، ایرے غیرے ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب میرے رب کا فرمان آ گیا، میرے نبی کا فرمان آ گیا، تو اس کے سامنے کسی کا قول، کسی کا فتویٰ، کسی کا اجماع کوئی بات نہیں چلے گی۔
رب کا قرآن ہوگا، نبی کا فرمان ہوگا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو میرا رب ہدایت دے دے پھر اس سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، جس کو اللہ اس کے برے اعمال کے نتیجے میں اس کے دلوں پر مہرے لگا دے پھر کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ حضرات یہ بات بھی آج سمجھ لیجئے، اللہ کس کو گمراہ کرتے ہیں؟ رب کا قرآن کہتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ انسانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، فاسقوں کو، نافرمانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے راہ ہدایت سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی نے فرمایا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، لوگوں عقیدے کی بات یہ ہے جس کو میرا رب ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کو میرا رب ہدایت سے دور کر دے اسے کوئی رہنمائی دینے والا نہیں۔ لہذا بات کتاب و سنت کی ہوگی اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود برحق نہیں جانتا، اور میں گواہی دیتا ہوں آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور آخری رسول ہیں۔ کہ میرے نبی نے خطبہ سنایا، اس کے بعد میرے آقا نے پڑھا اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، لوگوں سب سے بہترین بات، بہترین چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اللہ کا قرآن۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچا بلا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، میرے رب کی بات سے بڑھ کر بڑا کسی کی بات کیا سچی اور کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، لوگوں بات یاد رکھنا، خطبے کے آغاز میں شہادت کی گواہی دے کر نبی تم سے یہ کہہ رہا ہے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین جو بات ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین رہنمائی، طریقہ، اسوہ آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ان دو طریقوں کو اپنانا ہے، کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر خوشی ہے تو اس خوشی کے اندر طریقہ وہ ہوگا جو میرے نبی نے خوشیاں اپنائی ہیں، اگر کوئی غمی کے عالم میں ہے تو طریقہ وہ ہوگا جو میرے نبی کا غمی کی حالت میں ہوتا تھا، اگر کوئی امیر ہے تو اس کے سامنے میرے نبی کی امیری کے دن بھی آئیں گے جب میرے نبی کے پاس مال و دولت بڑا تھا اور میرے نبی نے ایسے انجام میں کیا کیا، اگر کوئی غریب ہے تو اس کے سامنے میرے نبی کے فقر و فاقے کے دن بھی موجود ہے، رہنمائی اور ہدایت کے الزام بھی موجود ہے۔ میرے نبی نے ایسے دلوں میں اللہ کے سامنے کیسے گڑ گڑائے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، شکوے شکایات اعتراض گلے نہیں کیے، رب کے نافرمانی نہیں کی۔ اگر کوئی مڈل کلاس کا ہے تو اس کے سامنے میرے نبی کے نارمل دن بھی آئیں گے، میرے نبی نے ایسے نارمل ایام میں رب کے سامنے کیسا اپنا عمل پیش کیا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین بات، سب سے بہترین اسوہ حسنہ، سب سے بہترین راہ ہدایت جو ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لوگوں بات ماننی ہے اللہ کے قرآن کی، ہدایت لینی ہے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے۔ وشر الامور محدثاتها، اور تمام معاملات میں سے بدترین چیز جو ہے وہ دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے نئی بدعات ایجاد کرنا ہے، یہ بدترین کام ہے۔ شر الامور، تمام معاملات میں سے بدترین کام نئی نئی بدعات ایجاد کرنا۔ جنت رب نے بنائی، اس جنت کا مالک میرا اللہ ہے، جنت میں اپنے بندوں کو داخل کر کے کرنے کے لیے رب نے اپنے انبیاء کو بھیجا، پیغام کو بھیجا، طریقہ دکھایا، ہدایت دکھائی۔ پھر اگر آج کوئی اٹھے اور کہے اس رب نے جو قرآن بھیجا وہ بھی نہ مکمل، نبی نے بات بتائی وہ بھی نہ مکمل، میں یہ طریقہ بنا کے کہتا ہوں اس کو شامل کرو
کا یہ راستہ اور یہ جو مزید ہے، میرے نبی نے فرمایا شر الامور، یہ دنیا کا بدترین کام ہے جو دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کر لیتا ہے، بدعات کو عروج دیتا ہے۔ شر الامور محدثاتها، یہ قرآن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر باعفاظت نازل ہوا، میرے نبی نے اپنے لوگوں تک پہنچا دیا، اپنے فرامین امت تک پہنچا دیے، وہ امت کے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی رہنمائی دینا چاہے تو اس کے پاس روز روشن کی طرح دین اسلام بالکل واضح ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اس کے بعد کوئی دین کے اندر برا کام یا کوئی بھی ایجاد کرتا ہے، یہ بدترین کام ہے۔ وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ہر نیا کام جو بھی دین میں ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرات محترم، یہ خطبہ یہ انتہائی قیمتی عقائد پر، الفاظ پر، اعمال پر مبنی ہے۔ انسان کو اس کو غور سے سننا چاہیے، اس کے ترجمے کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ کوئی خطیب، کوئی عالم جب آئے پڑھے اس کی طرف توجہ دے، اپنے عقیدے کو بار بار اس کی تجدید کرے، اصلاح کرے، رب سے معافی مانگے، جب امام کہ ان الحمدللہ، آپ بھی دل سے سوچے سمجھے ان الحمدللہ، واقعی اللہ تعریف تیری ہے، نحمدہ جمع کا صیغہ ہے، ہم سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ کے دل و دماغ اس بات کی طرف لائیں، نستعین اللہ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ کو پتا ہو امام کیا کہہ رہا ہے، آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو، ونستغفر اللہ تجھ سے بخشش مانگتے ہیں۔ آپ کو پتا ہو امام کیا کہہ رہا ہے، آپ کے رب سے بخشش دل و جان سے مانگے۔ یہ امام کے ساتھ ساتھ ایک ایک لفظ کو سنے، آپ کو سمجھ آئے، آپ کو پتا ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں، رب سے مانگ کیا رہے ہیں، ہم عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں، نبی کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، ہم یہ عقیدہ پیش کر رہے ہیں ہدایت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے راہ ہدایت سے اللہ دور رکھے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی بات جو ہے سب سے بہترین بات ہے۔ انسان کی ہدایت اگر سامان ہے تو اللہ کی کتاب میں ہے، رسول اللہ کے فرمان میں ہے، اس سے اگر دور جاؤ گے انسان کے لیے ضلالت اور گمراہی ہے۔ کتاب اللہ سے پس پش ڈالو گے، اس سے منہ موڑو گے، غیروں کی طرف دوڑو گے تو پھر انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اگر انسان ہدایت چاہتا ہے تو اللہ کے قرآن میں ہے، رسول اللہ کے فرمان میں ہے۔ اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرو گے تو انسان کے لیے گمراہی ہے، ضلالت ہے، جہنم کا سامان ہے۔ ہر انسان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ ہونا چاہیے، اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے روایت بیان کی، یہ اگر انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔